اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ یہ سورہ الفرقان کی پہلی 3 آیات ہیں۔ الفرقان فرق کرنے والی کتاب، بالکل علیحدہ کر دیتی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، جو اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، الفرقان بھی مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی۔ اپنا دماغ استعمال کرو تو سمجھ آئے نا۔ جب سنی سنائی باتوں کے اوپر اور آنکھیں بند کر کے اپنے کابرین کے پیچھے چلو گے، اپنے مولویوں اور پیروں کے پیچھے چلو گے، اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو گے، تو پھر تو تمہیں واقعی کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ لیکن آنکھیں کھولو گے، غور و فکر کرو گے، اور اللہ کی بات کے اوپر یقین رکھو گے کہ اللہ کی بات سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب بتائیے، ہر ایک سے یہ سوال ہے، گویا ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر یہ نصیحت حاصل کر ہی نہیں سکتے تو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ہر ایک کو یہ جواب دینا چاہیے، ہاں میرے مالک میں ہوں، میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ آسان ہے نصیحت کے لیے، کوئی نصیحت کرنے والا تو ہو، کوئی نصیحت سننے والا تو ہو، تب یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ لیکن نہ کوئی نصیحت کرنے والا ہو اس کے مطابق، نہ کوئی اس کے مطابق نصیحت سننے والا ہو، اس کے اوپر اثر ہی نہ پڑے، تو پھر یہ کتاب اس کو تڑپا تڑپا کے مارتی ہے۔ یہ پہلی 3 آیات ہیں، آپ دیکھیے ان آیات کے اندر کس قدر اللہ کی توحید اور وحدانیت اور رد شرک موجود ہے۔ اور یہ وہ آیات ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نو مولود بچوں کو جب یہ ذرا بولنے کی عمر کو، یعنی انسان بچہ جو ہوتا ہے 1.5 سال 2 سال کی عمر کا، تو اس کو یہ آیات سکھاؤ۔ گویا گٹی کے اندر یہ چیز ڈالی جا رہی ہے، ایک مومن کی گٹی کے اندر۔ اس سے پہلے اذان اندازہ لگائیے، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا مانے ہوا، یہ کیا مسئلہ ہے کہ 1 دن کا بچہ ہے، 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا بچہ، اس کے کانوں میں اذان۔ لیکن اللہ کا یہ نظام ہے کہ جیسا پیدا ہوئے ہو تمہارے لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ گویا اس میں یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ گویا پہلے دن اس کی کانوں کے اندر سنائی جاتی ہے چیز۔ اور اس سے پہلے بھی ماں کے پیٹ کے اندر بھی جب ہوتا ہے تو ماں کے اعمال اور صالح اعمال کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آج کل لوگ اس کی کہتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یہ سکھاؤ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ یہ بڑی برکتوں والی وہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے یہ الفرقان، یہ کتاب فرق کر دینے والی کتاب نازل کی، کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر۔ یہ بہت ہی محبت کا انداز ہے، جب کبھی اس انداز سے عبد الشکورہ کہا جائے، یا میرے بندے کو، یا وہ ذات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اپنے بندے کو۔ یہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے عبد کا اور خالق کا رشتہ جو ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اللہ نے اپنی ذات کو کاٹ کے بنا دیا، یا جو کہتے ہیں انبیاء اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ خالص جھوٹے ہیں۔ سارے عبد کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ کا جو رشتہ ہے انسانوں کے ساتھ وہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے۔ بندگی میں جو جتنا زیادہ آگے ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کو پیارا ہے، محبوب ہے، وہ ہے محبوب۔ اس کے علاوہ کوئی اور محبوب سبحانی نہیں ہے کسی اور وجہ سے۔
تو بتایا کہ اپنے بندے پر نازل کی یہ کتاب الفرقان لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کے ذریعے عالمین سارے جہان والوں کو، یہ دنیا والوں تک، جہاں تک یہ بات پہنچے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک ڈراوا ہے۔ اس کتاب کے اندر ڈراوا دیا گیا ہے، ڈراؤ کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی یہ تمہیں بڑی مہنگی پڑے گی، یہ ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کو معبود مانا تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے۔ ابھی آگے آ رہا ہے یہ مضمون، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، اب اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، کس اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، جس کے حکومت ہے آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر۔ اور یہ آج کل یہ ماڈرن دور کی وجہ سے کتنی یہ کہکشائیں اور یہ نظام فلکی کیا دریافت ہوا ہے، اتنی بڑی کائناتیں یہاں موجود ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ عقل حیران کر دینے والی۔ وہ مالک ہے، خالق ہے ان ساری چیزوں کا، رب ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو الزام لگا سکتے ہو اللہ کے اوپر کہ اس نے خود بنا لیا، نا جی اس نے خود بنا لیا، الزام اللہ ہی پر۔ اللہ کہہ رہا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن الزام یہ لگایا گیا کہ اس نے خود بنایا، نا جی جب خود بنا لیا تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مالک فرماتا ہے نہیں بنایا ہے، نہیں بنایا، اس نے کسی کو نہیں بیٹا بنایا ہے، کسی کو اپنا لاڈلا اور چہتا نہیں بنایا ہے، یہ تم نے بنایا ہے اپنی طرف سے۔ اللہ نے کسی کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی حکومت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ چلو بیٹا نہیں بنایا، بیٹا وارث ہوتا ہے باپ کی جائیداد کا، کائنات کا، یا جو بھی ہے، تو وہ بیٹا بھی نہیں اس نے بنایا ہے، کسی کو خود بھی نہیں بنایا ہے، اور کوئی اپنے طور پر بھی شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کی مملکت کے اندر یعنی کوئی شریک ہو ذرا برابر۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، خود پیدا کرے اور پھر اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے اور بہترین وہ تقدیر لکھنے والا ہے، سب کچھ اس کی منشا کے مطابق، جو اس کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، سب کچھ اس نے لکھوا دیا پہلے سے۔ اس کو پتا تھا جب ان کو اختیار دیا جائے گا تو یہ کیا کیا چیزیں کریں گے، کون سا راستہ اختیار کریں گے، کیسی کیسی دعائیں مانگیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ یہ تقدیر کا مسئلہ اس انداز سے، دعا بذات خود ایک تقدیر ہے، جس طرح کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں دعا تقدیر کو بدلی کر دیتی ہے، تقدیر کو کوئی چیز بدلی نہیں کر سکتی، یاد رکھیے دعا بذات خود ایک تقدیر ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کون کیا کس وقت کیا مانگے گا، اس کو سب معلوم تھا، علم والا ہے۔ اب یہ انسان کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آ سکتی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے تو بس ہمارے مالک نے جو بات بتا دی ہے وہ ایک ذات ہے جو گزشتہ ہمارے لیے مستقبل، ماضی، حال اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اللہ کے لیے چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیزیں دیکھ رہا ہے کی طرح ہر وقت۔ اس انداز سے اللہ نے اپنی پہچان کرائی، اپنی قدرت کا اظہار کیا اور پھر بتایا کہ دیکھو اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کر ذرا ان سرفروں کو دیکھو، ان بیوقوفوں کو دیکھو، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنائے ہیں، اندازہ لگائیے، اور داتا، اور دستگیر، اور مشکل کشا، اور حاجت روا بنائے۔ ان کو ذرا ہوش نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، اور کون ان کا ہینڈلر ہے، پیچھے جو ہینڈلر بیٹھا ہوا ہے ابلیس، جس نے کہا تھا میں اکثریت کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا اور اکثریت کو تیرا ناشکرا ثابت کر دوں گا۔ تو یہ جب نافرمان بنتا ہے انسان اپنے مالک اور خالق کا، تو گویا یہ ثابت کر رہا ہے، یہ انسان گویا ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو ابلیس نے بات کہی تھی کہ اس کو جو میرے اوپر فوقیت دی ہے تو نے غلط کیا ہے، تو گویا یہ انسان بھی ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے یہ صحیح اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ اہل اپنے آپ کو وہ نہیں کر رہا ہے اس منصب کے لیے، تو گویا ابلیس کا ساتھی بنا ہوا ہے، اس کے منصوبے کو تقویت دے رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور الہ بنائے ہیں، لا یخلقون شیئا، جنہوں نے ایک شیئا کو پیدا نہیں کیا، اندازہ لگائیے وہ کیسے معبود بن گئے، یہ کیسے داتا بن گئے، انہوں نے پیدا ہی کچھ نہیں کیا ہے، یہ کیسے دستگیر بن گئے، حاجت روا ان کو کس نے بنایا، یہ منصب یہ رینک ان کو اس کو کس نے دیے ہیں، اللہ نے تو نہیں دیے ہیں۔ ہاں انسانوں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنے مشرکانہ ذہن کی وجہ سے دیے ہیں،
اپنے ذہن کی خرابی کی وجہ سے دیے ہیں۔ اللہ نے کسی کو داتا نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو دستگیر نہیں بنایا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اس نے کسی نبی ولی کو سجدے نہیں کروائے ہیں، یہ تم نے کروائے ہیں، تمہارے دماغ نہیں کروائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا انداز نہیں اختیار کیا۔ وہ تو معبود ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لا یخلقون شیئا، کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ وَهُمْ یخلقون، یہ کیا پیدا کریں گے، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آج ان کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کے القاب دیے، اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو ان کا وجود نہ ہوتا۔ اور وہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تمہاری داتائی کیا کریں گے، تمہاری کھوٹی کھری کیسے کریں گے؟ وہ تو اپنی جان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ اور یہ انبیاء کے زبان سے بھی نکلوایا گیا، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں یا کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلوایا گیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ نبی اعلان کرو۔ اس دور کے اندر لاؤڈ سپیکر ہوتے تو لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا جاتا، میگا فون ہوتے تو میگا فون میں اعلان کیا جاتا، اور یہ جدید ٹیکنالوجی ہوتی تو اس کے ذریعے اعلان کروا دیا جاتا سب کے۔ نبی علیہ السلام کو کہا جا آپ اعلان کر دیجئے، کیونکہ اعلان تو اسی انداز سے کیا جاتا ہے۔ جب اعلان کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک تک یہ بات پہنچے، یہ اعلان ہے، تو اعلان کر دو کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اور کہیں کہا گیا کہ تاکہ بعد میں یہ سرفرے یہ کہہ سکتے تھے ہاں نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے تو نفع نقصان، لیکن ہماری ذات کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی جڑ کاٹ دی کہ ان کو کہو میں تمہاری نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں۔ اس انداز سے ایک ایک چیز ہجے کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دی کہ میں فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ایسوں کو پکارتے ہو جو اپنی جان کے مالک نہیں تھے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ لا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اندازہ لیں کس طرح ہجے کر کر کے ایک ایک شرک کے اوپر چوٹ ماری جا رہی ہے۔ بتایا کہ وہ مالک نہیں تھے، اپنی موت کے روکنے والے نہیں تھے۔ بتائیے تو موت سے زیادہ کون سی ناگوار چیز ہوتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر جو موت کا فیصلہ نافذ کیا ہے وہ اس کو نہیں روک پائے ہیں، اور نہ اپنی زندگی کے اوپر ان کو کوئی خود پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، خود مرنے سے نہیں بچ سکے ہیں، اور جب کل قیامت کے دن دوبارہ اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا اس کو بھی نہیں روک پائیں گے۔ اس طریقے سے ساری چیزوں کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پہلی 3 آیات کے اندر۔ آپ غور کیجئے، جب ایک بچے کے مدرسہ جو شروع میں اس کے گھر کا جو اس کی ماں مدرسہ ہوتی ہے یا اس کا گھر جو ہوتا ہے اسکول ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اندر یہ توحید جب ڈال دی جائے وہ کیسے شرک کرے گا؟ وہ کیسے اپنے استاد کی، کسی مشرک استاد کی وہ بات کیسے مانے گا؟ جب اس کو غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے کہا جائے، کسی اور کو پکارنے کے لیے کہا جائے، اس کا ٹیچر کہے کہ کہو یا علی مدد یا رسول مدد، وہ کیسے مانے گا؟ وہ بچہ نہیں مانے گا، مسلمان کا بچہ نہیں مانے گا۔ اس کو حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے ٹیچر جی؟ اس طرح آگے سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے وہ بچہ بات کرے گا۔ لیکن جس ماحول کے اندر نہ والدین یہ بات بتائیں، نہ استاد یہ بات بتائیں، اور نہ یہ دین کے ٹھیکیدار بات بتائیں، تو اللہ کے بندوں پھر قوم تو یہی کرے گی جو کچھ کر رہی ہے۔ ان کے دماغوں کے اندر شرک ڈال دیا گیا ہے۔ بچپن کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ گویا شرک کی گٹی دیتے ہیں۔ جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں یہ حلوہ پکائیں گے، اس کے اندر آٹے کے وہ دیے جلائیں گے، اور بابا کی دربار کے اوپر یہ دیے جا کے چلائیں شکر گزاری کے طور پر، اور وہاں جا کے بابا جی نے اس میں کیا کیا تھا بتاؤ اللہ کے بندو۔ اور یہ اگر کوئی دیے نہیں چلائے گا، کوئی وہاں منت نہیں مانگے گا، تو اس کے لیے ہر وقت کان کھڑے رکھ دیں گے اب ان کی خیر نہیں، اب بابا جی نہیں چھوڑنے والے ان کو۔ اس انداز سے یہ شرک و کفر کے ان کے دماغوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اسی سورہ کے اندر بتایا گیا، آگے جا کے دیکھیں کھول کھول کے قرآن بعض آیات کی تشریح کرتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ آگے بھی یہی مضمون آ رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نفع نہیں دے سکتے ہیں۔ جتنا مرضی ان کو پکارو، پکار کے تم تھک جاؤ گے، یا ابراہیم غزنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اور آج کے دور پہ یا علی مدد، یا رسول مدد، تمہاری پکار کے تمہاری موت تو آ سکتی ہے، لیکن وہ تمہارے مشکل کشار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کون سی مشکل ہوگی؟ آج مسلمانوں کے ساتھ چمٹی میں بتاؤ، ان کی مشکلیں حل ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی مشکلات حل نہیں ہو رہی ہیں، لیکن مشکل کشا ان کے پاس موجود ہے۔ پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر ہیں، لیکن داتا ہمارے پاس ہے۔ جی داتا ہیں، دینے والے ہیں، گنج بخش ہیں، خزانے بخشنے والے، اندازہ لگائیے خزانے بخشنے والے ہمارے پاس ہیں۔
اور پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر ہیں، وہ اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، تو ان کا دماغ کام نہیں. کوئی بڑے لیول پر کوئی آدمی، کوئی عالم دین یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے بندوں، ہمارے ملک کے اندر پوری دنیا میں کوئی بڑے لیول کا کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے شرک اور کفر کے خلاف کہ اصل تمہارا مسئلہ یہ ہے، جو اللہ نے تمہیں مارا ہے، تمہاری اوپر اللہ نے کوڑا، جو غضب کا کوڑا ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے تو 10 اور 100 اور سینکڑوں اور 1000 مسائل تمہاری سے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے، تمہاری ایک وجہ ہے، تمہاری ایک مرض ہے، وہ شرک ہے. اور شرک وہ نجس ڈائن ہے جس کے اندر سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اس شرک کی موجودگی میں اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. یاد رکھیے، نہ نمازیں قبول ہیں، صلاۃ، نہ یہ عمرے قبول ہیں، نہ حج قبول ہیں، نہ زکاتیں قبول ہیں، کوئی عمل، نہ تہجد گزاریاں، نہ والدین کی خدمت گزاریاں، نہ پڑوسیوں کے حقوق، جو مرضی کرو. اگر تم اللہ کو ایک طرف رکھ کے تم ملک اور قوم کے جتنے مرضی خیر خواہ بن کر آؤ، تمہیں دنیا کے اندر بھی اسی طریقے سے ذلیل کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے. اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے. کل پرسوں ایک بیان میں نے سنا ہے، یقین کیجئے مجھے حیرانگی ہوئی. یہ پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں جتنے ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے پاکستان میں، جتنے ٹیکس اکٹھے ہو رہے ہیں، چاہے باہر سے جو پیسے آ رہے ہیں، اوورسیز پیسے بھیج رہے ہیں، وہ سارے کے سارے پیسے ہمارے سود میں چلے جاتے ہیں. اندازہ لگائیے، سود میں چلے جاتے ہیں. جو سود ہم دیتے ہیں قرضوں کا، قرضے جو لیے ہوئے اس کا جو سود بنتا ہے، یہ سارا ریونیو اکٹھا ہو کے، سارے ٹیکس اکٹھے ہو کے، صرف ابھی ہم تو سود دے پاتے ہیں. قرضے کب واپس کرو گے اللہ کے بندوں؟ تو ان کو ہوش نہیں کہ سود کیا چیز ہے، کیا ان کو نہیں پتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اللہ نے جنگ ہے. اندازہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اللہ نے جنگ کیا ہوا تم لوگوں نے، سارے بڑے لیڈروں، تو تم کیسے کامیاب ہو سکتے؟ تمہیں کیسے عزت ملے گی دنیا میں؟ تمہیں اسی طریقے سے ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد جو تمہیں آگ لگنے والی ہے. ابھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا گئے ہو. او جی ہمیں وہ تنگ جیل میں بند کر دیا، پانی نہیں دیا، وہاں شربت نہیں دیا، ان کو میٹھا پانی نہیں دیا. اچھا بتاؤ، جب جہنم کی آگ کے اندر تمہیں تپایا جائے گا اور انگاروں کے اوپر بڑی بڑی انگارے تمہارے اوپر چھوڑے جائیں گے، اور اس کے بعد خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں رکھا جائے گا، اور حمیم جو ابلا ہوا تانبا تمہارے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، اور 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر میں باندھ کر جب تمہیں کھینچا جائے گا، تو بتاؤ اس وقت کس کو گلے شکوے کرو گے کہ موت کو پکارو گے؟ اسی صورت کے اندر، یہ اس سے پہلے جو صورت تھی سورہ الملک کے اندر، مالک فرماتا ہے جب یہ موت موت پکاریں گے، کہا جائے گا ایک موت نہیں 1000 موتوں کو پکارو، تب بھی تمہاری جان اب چھوٹنے والی نہیں ہے. تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے. تم اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود مانتے تھے، دوسرے سارے نظام تمہیں پسند تھے، نہیں پسند تھا تو ان کو صرف اللہ کا نظام نہیں پسند ہے. وہ طریقہ بھی موجود، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ دیکھتے بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت اٹھائی تھی، اس قوم کے اندر کس طرح اصلاح کا آغاز کیا تھا. اللہ کے بندوں کو الیکشن لڑے تھے نبی علیہ السلام نے، یا اور کوئی معاملہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی پارٹی بنی ہے، اللہ کی پارٹی، باقی ساری شیطان کی پارٹیاں ہیں. ایک اللہ کی پارٹی، توحید کی دعوت جو لے کر اٹھے گا، ایمان کی بات جو کرے گا، یہ اللہ کی پارٹی ہے. چاہے ایک ہے چاہے 2 آدمی، یہ اللہ کی پارٹی یاد رکھیے. اور غور کرو، جس کے ساتھ اللہ ہو، چند آدمی ہیں اللہ کی پارٹی بنی ہے، ان کے ساتھ اللہ ہے، دوسری طرف ساری دنیا کے لشکر ہیں. بتاؤ اس اللہ کی پارٹی کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو، یہ مسئلہ ہے. جب اللہ کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھو، اللہ کو مانو اور اس کو اکیلا مانو. اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا حاجت روا ہے. اور باقی یہ جو مورتیاں تم نے بنائی ہوئی ہیں مندروں کی شکل میں، یہ جو تمہاری یہ درگاہیں ہیں، یہ گنبد ہیں، عرس اور میلے ہیں، چڑھاوے ہیں، یہاں ماتھے ٹیکتے ہو، جا کے سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، ان سے فریادیں کرتے ہو. تو بتایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. مردوں کو پوجتے ہو، ہڈیوں کو پوجتے ہو، خاک ہو گئی، پنجر بن گئے. پنجروں کے پجاریوں، ہڈیوں کے پجاریوں، تم مورتی کی پوجا کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تم سلیب کی پوجا کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ جب تک تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہوگا تم کسی چیز کا مقابلہ ہے. ہاں اللہ کو اپنے ساتھ لے لو تو اللہ کی طاقت ایسی مضبوط طاقت ہے، ایسے مضبوط یہ قلعہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایٹم بم، سپر ایٹم بم تمہارے اوپر وار نہیں کر سکتا ہے. کسی کی تمایت، کسی کا روب دونس تمہارے اوپر ذرا برابر اثر انداز نہیں ہو سکے گی. تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور فرمایا یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں جو ان کو نفع نہیں دے سکتے اور ان کے نقصان کے بھی وہ مالک نہیں ہیں. وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا،
اور اس کافر کو دیکھو اللہ اپنے مالک کے مقابلے میں یہ شیطان کا حمایتی بنا ہوا ہے، اندازہ لگی شیطان کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے ہر جگہ، شیطان جو اس کا دشمن ہے اس کی یہ پارٹی بنا ہوا ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کو تو ہم نے صرف بشارت دینے والا یعنی خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ جو یہ بات مان لیں، یہ بھی آپشن نہیں ہے کہ مانو گے تو کیا، فرمایا جو یہ بات مان لیں، ایمان عقیدے کی بات، توحید کی بات کو مان لیں، ان کو خوشخبریاں سنا دو کہ آج اگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے زمین کے اوپر دنیا والوں کی نگاہ میں، کوئی تمہیں ذرا برابر اہمیت اگر کوئی دینے والا نہیں، سب سے زیادہ گرے ہوئے اگر تم انسان ہو لیکن ایمان عقیدہ تمہارا صحیح ہے، توحید تمہاری سے بالکل، اور وتواصوا بالحق کرتے ہو اور صبر کے ساتھ جمے ہوئے ہو، تو ایک وقت آنے والا ہے وہ رافعہ، وہ اٹھانے والی، قیامت کی گھڑی جو آئے گی نا وہ اٹھانے والی بھی ہوگی اور گرانے والی بھی ہوگی۔ ایسوں کو اٹھائے گی جنہوں نے آج ایمان عقیدہ اختیار کیا ہے، سچائی کا ساتھ دیا ہے، سچی بات کو مانا ہے، اس ایمان کی بات کو، توحید کی بات کو جنہوں نے مانا ہے، وہ خوشخبریاں سناؤ کہ چند لمحوں چند دنوں کا معاملہ ہے اللہ کے بندوں، تمہارے لیے اللہ نے وہ بادشاہی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا، جو بڑے سے بڑے دنیا کے بادشاہوں نے کھانے نہیں کھائے، اس سے زیادہ بہترین کھانے وہاں تمہیں ملیں گے، ایسے کپڑے ملیں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں، ایسے محلات ملیں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں ہیں، اور ایسی ایسی جنتیں ہیں کہ عقل حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کیا۔ ایسی خوشخبریاں سناؤ ان کو خوشخبریاں سناؤ تاکہ ان کا دل کمزور نہ ہو، یہ گھبرا نہ جائیں اور یہ ذہنی مروبیت کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہمیں کیا ملا ہے بھائی، ہمیں تو مصیبتیں بھی ہیں، نہ بھائی، چند دنوں چند لمحوں کے بعد یہ ایک موڑ ہے، اس موڑ تک اس ایمان کو لے جاؤ اور توحید کی دعوت اٹھاؤ، ایمان خالص، جہاد کبیر کرو، اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو، یہ جہاد کبیر ہے توحید کی دعوت دینا، رد شرک کسی کی پرواہ نہ کرو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ مقام رکھا ہوا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی، خاص کر یہ ان کی اقتدار کی جنگ ہے، جمہوریت کی جنگ ہے، ملک کی جنگ ہے، اور اس کو جہاد کا کوئی نام دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، حق کو تم مانتے ہی نہیں ہو، تم حق کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے؟ حق کی دعوت جب اٹھے گی تم سب ایک ہو جاؤ گے، دیکھنا، یقین کیجئے، صحیح معنوں میں توحید کی دعوت اگر اٹھے یہ سارے ایک ہو جائیں گے اس کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی چوٹ پڑے گی ان سب کے مفادات کے اوپر۔ پھر ان کے یہ مزاروں کے سامنے سجدے نہیں رہیں گے، پھر عرس اور میلے نہیں رہیں گے، یہ پیری مریدی بھی ختم ہو جائے گی، جمہوریت کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ سارے شرک اور کفر کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ توحید کی دعوت جب آئے گی، ایمان کی دعوت جب آئے گی، تو اس انداز سے بتایا گیا ہے اس دعوت کو ماننے والوں کو خوشخبریاں سناؤ، اور جو نہیں مانتے ہیں نا، چاہے دانشور ہیں، چاہے بڑے بڑے لیڈر ہیں، چاہے آرمی لیڈر ہیں، جو بھی ہیں، ان کو بتا دو کہ تمہارا آگ کا ٹھکانہ بنے گی اگر آج تم ایمان کی بات کی، توحید کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، شرک کے محافظ بنے ہوئے ہو، تو چند دنوں کے بعد تمہیں وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، اور سارے تم وہاں اکٹھے ہوں گے، سارے پیر، سارے مولوی اور ان کے مرید، اور سارے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ان کا شروع ہو جائے گا۔ اور بتایا گیا کل ان کو کہو ما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، مجھے کوئی مفادات نہیں ہے یہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ دیکھو دنیاوی لحاظ سے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو قوم کو خود کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، لیکن جو داعی ہوتا ہے وہ ایک فرض سمجھ کے اللہ کی یہ جو حکم ہوتا ہے اس کو سمجھ کے اس دعوت کو دیتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں مانے گا تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا بگاڑو گے، اور میں اس دعوت کے اندر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کوئی اس کا صلہ تم سے نہیں مانگتا ہوں۔ ہر نبی نے میرے پیارے بھائیوں یہی بات کہی ہے، جہاں توحید کی دعوت دی ہے ساتھ ہی کہا کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ تو دین کے اوپر آج اجرت جو لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسے کے اندر جو بھی شرک و کفر بھی سکھاتے ہیں اس کے پیسے لے لیتے ہیں، یہ چیز بھی آج دین کے راستے میں، صحیح ایمان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک ان کے منہ سے یہ ہڈی نہیں نکالو گے یہ صحیح نہیں بولیں گے، جب ان کو کھلا پلا کے ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے علماء کا، یہ سیاسی لوگ یا دوسرے لوگ ان کو رشوت دیتے ہیں، ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، تو دین جب ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر جائے تو پھر حق دعوت سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن انبیاء یہ کہتے دیکھو ہم تم سے کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی اجرت کسی قسم کی ہم نہیں لیتے ہیں، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، بس ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے، یہ دعوت بھی کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے، اور تمہیں اختیار ہے، چاہے تو اللہ کا راستہ اختیار کر لو، چاہے یہ سیاسی لوگوں کی پارٹیاں جوائن کر لو، چاہے تم یہ مسلک پرستی جوائن کر لو، بریلویت اختیار کر لو، دیوبندیت اختیار کر لو، اہل حدیثیت اختیار کر لو، سلفیت اختیار کر لو، جو مرضی راستہ اختیار کر لو، اور چاہو تو اللہ کا راستہ اختیار کر لو۔
اللہ کا راستہ یہی ہے اللہ کے بندو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انبیاء کا راستہ، توحید کا راستہ، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت کے اندر، جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر کوئی نبی کی دعوت آئی ہے، ایک ہی بات ہے، دو حصوں میں بیان ہوئی ہے۔ بات ایک ہے، دو حصوں میں یاد رکھیے، ایک حصہ مانو گے تو بات پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا کفر کرو، طاغوت کا کفر کرو۔ جو بھی تمہیں اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل ہے، جس نے تمہیں ہٹایا ہے وہ طاغوت ہے، اس کا کفر کرو، اس کو نفرت کے ساتھ پیچھے ہٹاؤ، جھاڑو پھیر دو سب کا، بالکل جنازہ نکال دو، کچومر نکال دو، ان کے بیجے پھاڑ دو، اس انداز سے طاغوت کا کفر کرو تاکہ بالکل مایوس ہو جائیں تم سے۔ اس انداز سے جب تک کفر نہیں ہوگا ایمان کی طرف آپ آ ہی نہیں آ سکتے، ایمان کے اندر پہلا قدم ہی نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے آج مسئلہ یہ ہے، طاغوت دندنا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر طاغوت نے اپنے پرچم لہرائے ہوئے ہیں اور اپنا سکہ جمایا ہوا ہے، اور ایماندار جو ہیں وہ پہلی بات پہ بہت کم ہیں، اور کم بھی ہیں تو ان کا رابطہ نہیں ہے آپس کے اندر، اور ان کی ایک اجتماعیت صحیح معنوں میں نہیں ہے جو کفر شرک کا ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کرے۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم بکھرے ہوئے اس ایمان کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ان کی تربیت کریں گے، اور انشاءاللہ ایک مضبوط بنیادوں کے اوپر ایک اجتماعیت کے ساتھ انشاءاللہ کفر شرک کا ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یقین کیجئے اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہے، وسائل ہیں، فوجیں ہیں، لشکر ہے ان کے پاس، اجتماعیت ہے، تعداد زیادہ ہے ان کے پاس، بینک بیلنس ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن اللہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے اس راستے کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارا انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارا دعوت اللہ کا کل پاکستان جو ایک دورہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ مختلف شہروں کے اندر انشاءاللہ دعوت اللہ کے پروگرام کیے جائیں گے۔ 15 روزہ دورہ ہے، 15 روز اللہ کے راستے میں۔ اس کی تو ایک تربیتی گویا ہمارا پروگرام ہے، ہم اپنے ساتھیوں کو اس میں تربیت دے رہے ہیں کس طرح اللہ کے راستے میں باہر نکلنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تب بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں موقع ملے، موقع نکال کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور غور و فکر کی دعوت دو۔ یہ بہترین موقع ہے یقین کیجئے لوگوں کو سمجھانے کا کہ دیکھو اب تو جمہوریت بھی گھٹنے ٹیک گئی ہے، جمہوریت نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک مشرکانہ نظام ہے، اور تعداد کی زیادتی کے باوجود یہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ چاہے وہ طاقت عوام کا طاقت کا سرچشمہ ہے، اس کا بھی جنازہ نکل گیا، عوام طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے میرے بھائیوں، طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ آگے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیچھے رکھتا ہے۔ اور اگر کسی کو اقتدار اللہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ صرف مومنوں سے راضی ہے۔ یاد رکھیے جس کا ایمان بالکل کھرا ہے، توحید ہے، رد شرک ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک جو محبت ہوتی ہے، اللہ کو اپنے مالک کو اپنا مالک سمجھو۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے اللہ ان کا اپنا ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی بات سامنے لائی ہے، پتہ نہیں کیوں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی بات اگر سامنے لانے کی وجہ سے کہ ناراض ہوتا ہے تو انہیں تو باڑ میں جائے، ایسے ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ جو اپنے مالک کی بات کو سن کے وہ ناراض ہوتے ہیں، ایسے تو دشمن بنیں گے آپ کے۔ لیکن اللہ جب آپ کے ساتھ ہوگا پھر کوئی طاقت آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی ہے، یقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات دل کے اندر اتار دے اور اسی کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔